اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرورنا وانفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک سورت کی جو سورت اعلی عمران ہے اور رکوع نمبر 8 ہے اور پارہ نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اسلام دین کے سوا کسی دوسرے دین کو مقبول کریں گے، کسی دوسرے دین کو اختیار کریں گے، کسی دوسرے دین کو اپنائیں گے، کسی دوسرے دین کو اپنا برحق سمجھیں گے تو وہ مقبول نہیں ہے اور وہ آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آئیے ہم اور آپ اس آیت کریمہ پر اور اس کی تشریح پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ آئیے اس کی روشنی میں ہم کچھ باتیں کرتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسے ہم اپنا دھرم مسلم کاسٹ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور حج کرو اور روزہ رکھو۔ جیسے اسلام کے 5 ارکان ہیں نا، نمبر 1 توحید، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج۔ اگر جس کے پاس پیسے ہیں، مال ہے، دولت ہے، وہ حج کرے۔ یہ 5 ارکان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی میں سمیٹ کر کے رکھ دیا ہے، وہ ہے نماز۔ اگر جو کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس میں توحید بھی آتا ہے، اس میں نماز بھی آتا ہے، اس میں روزہ بھی آتا ہے، اس میں زکوٰۃ بھی آتا ہے، اس میں حج بھی آتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھیے۔ 5 وقت کی جو کوئی نماز پڑھتا ہے اور اپنے کام دھندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محبت کرتا ہے، جو کوئی بھی کام دھندہ کرتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر کوئی اسلام میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، اگر نماز چھوڑ دیتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس نے کفر کیا۔ اور جو کوئی قربانی کا حیثیت رکھتا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو اس نے بھی قرآن اور
حدیث کے خلاف اس نے چلا اس نے بھی کفر کیا، اور جس نے قرآن اور حدیث میں جو چیز نہیں ہے اور اس کا علم نہیں رکھتا ہے اور تقوی نہیں رکھتا ہے، پرہیزگاری نہیں رکھتا ہے اور اللہ اور رسول کے حساب سے زندگی کو نہیں بسر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ مقبول نہیں ہے، اور وہ کفر کرتا ہے اور بدعت کرتا ہے، اور اس کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غفور رحیم، بڑے نہایت رحم کرنے والے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں گناہوں کے دلدل میں اور جہنم کی آگ میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے آیت کریمہ کی جس کو آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنا دین اسلام کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے دین کو اختیار نہ کیا جائے، بلکہ اس دین کو مضبوط کیا جائے، نماز پڑھا جائے، روزہ رکھا جائے، زکوٰۃ دیا جائے، حج کیا جائے، اور پھر دوسرے کو نماز کی تلقین کیا جائے، یہ حق ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آئیے ہم اور آپ ابھی کچھ دن پہلے وسیم رضوی جن کا نام ہے، انہوں نے اسلام دھرم کو چھوڑ کر کے اور کسی اور دھرم کو، غیر کاسٹ کو یعنی سناتن دھرم کو اپنا لیا۔ بتائیے، جو اللہ اس کائنات کو بنایا، اس پورے دھرتی کو بنایا، اس پورے عالم کو بنایا ہے، اس پورے دنیا کو بنایا ہے، اس پورے سنسار کو بنایا ہے، اور اس نے آنکھوں کی توانائی دیتا ہے، اور اسی نے ہاتھوں کی توانائی دیتا ہے، اس نے دل کو دھڑکنے کی طاقت دیتا ہے، اس نے زبان کو بولنے کی طاقت دیتا ہے، اسی نے دماغ کو سوچنے کی طاقت دیتا ہے، اسی نے پیروں کو چلنے کی طاقت دیتا ہے، اور وہیں ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو ہم اور آپ جب اللہ کی نافرمانی کریں گے، جب اپنا دین کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے دین کو اختیار کر لیں گے، تو اس کے جینے کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتا ہے، اس کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، اس کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے، اس کی زندگی کو نرک بنا دیتا ہے، اس کی زندگی کو ایسی طریقے سے کٹھن کر دیتا ہے، ایسے طریقے سے تنگ کر دیتا ہے، جس طرح کے سوئی کے دھاگے نکیل ہوتی ہے، اس سے بھی تنگ کر دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے زندگی کو۔ اس کے حالات پر آپ لوگ نظر ڈال کر کے دیکھیے کیسے ان کی حالات ہو گئی۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بات نہیں بتانی چاہیے، نہیں کہنی چاہیے، مگر بہت افسوس آتا ہے کہ وسیم رضوی جیسے انسان جب ان کے دلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت نہیں آئی، اور ان کے اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف نہیں آیا، نبی کی محبت نہیں آئی، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا دین جو ہے اسلام، اس کو چھوڑ کر کے اور وہ دوسرے دین کو اختیار کر لیے، یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ ایسا کرنا بالکل گناہ ہے، اور گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اپنے دھرم کو اپنانا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں ہر بیماری کا علاج اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا۔ آج کل لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اوجھاؤں کے پاس جاتے ہیں، سادھوؤں کے پاس جاتے ہیں، مولویوں کے پاس جاتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم نماز 5 وقت کی پڑھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اللہ رب العزت ہماری ہر بیماری کو دور کر دے گا، ہمیں شفا دے دے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف زندگی کو گزارتا ہے، اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، ہلاک ہو جاتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ اور رسول کے حساب سے زندگی کو گزاریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی نافرمانی کی، کیونکہ سنت کے خلاف سے زندگی گزارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور رسول کی محبت کو اپنے دلوں میں بسائے۔ جس نے نبی کی سنت کو نہیں اپنایا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اتنی ہی باتوں کو میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمین۔